وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں انہی لفظوں میں لائے ہیں، اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ نکاح، حضرات آپ میری طرف بالکل متوجہ ہیں، میں اس حدیث پاک سے کچھ اہم مسائل کا استفاد کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہیں آپ لوگ میری طرف مکمل؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی ہے نا لنگوٹ بند، لنگوٹی باندھ لی، شادی نہیں کی زندگی میں اور ولایت کے درجے پر فائز کر دیا گیا۔ یہاں حدیث پاک یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا مسئلہ وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور دیکھو شادیاں کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میری امت جتنی زیادہ تعداد میں ہوگی اتنا زیادہ میں فخر کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نسب بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، پہلے تو لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں، دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ نسب بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، فیملی پلاننگ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے، 4 شادیاں کرے آدمی، صحت مند بیوی سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، بچے زیادہ پیدا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے میرے امت کے اندر جتنا اضافہ ہوگا، قیامت کے دن میں دیگر امتوں کے اوپر، دیگر نبیوں کے اوپر میں اتنا زیادہ فخر کرنے والا ہوں گا۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں، پہلے جملے نے بتایا، دوسرے جملے نے بتایا کہ فیملی پلاننگ اور نسب بندی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تیسرا جملہ ملاحظہ ہو، یہ جملہ میں اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں اور ایک الزام کو رفع کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، جو آدمی قدرت والا ہو، ذا طول صاحب مقدرت، صاحب مقدرت بروزن مفعلت، صاحب مقدرت ہو، قدرت، طول کا مطلب اسے قدرت ہو، کس چیز پر؟ لڑکی کو نان دے سکے، نفقہ دے سکے، سکنا دے سکے، کھانا دے سکے، کپڑا دے سکے، مکان دے سکے، اس دیوازی عیش و عشرت دے سکے، اور اگر ان 3-4 چیزوں میں سے کوئی چیز دینے پر قادر نہ ہو تو نکاح نہ کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کا دفعیہ کر رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر زبان تان دراز کیا جاتا ہے کہ بخاری لکھ ماری انہوں نے، ارے لکھ نہیں ماری، پوری زندگی وقف کر دی حدیثوں کی تلاش میں۔ اور میں یہ کہوں کوئی بھی مدرسہ ہو، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتب فکر کا، اس مدرسے کے اندر اگر بخاری نہ پڑھائی جائے تو علم مکمل نہیں ہوتا۔ دستار نہیں آ سکتی اس کے سر کے اوپر جب تک کہ بخاری شریف کا پڑھنے والا نہ ہو، بخاری شریف ختم کرنے والا نہ ہو۔ یہ ہے بخاری کا مقام، مانو یا نہ مانو، بخاری پڑھائے بغیر مولوی ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو۔ یہ ہے بخاری کا مقام، کتنا بھی زبان تان دراز کرو، لیکن حال یہ ہے کہ جب تک بخاری شریف نہ پڑھائی جائے دستار بندی نہیں ہو سکتی، پگڑی سر پر نہیں بس سکتی عالم کی، مولوی ہو ہی نہیں سکتا جس نے بخاری شریف نہ پڑھا ہو، اور وہ آدمی عالم ہو نہیں سکتا جو بخاری شریف نہ پڑھا سکے، بخاری شریف نہ سمجھ سکے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام ہے، کبھی انشاءاللہ امام بخاری کی عظمت پر بھی گفتگو ہوگی، یہ موقع تو نہیں ہے۔ تو حدیث وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ،
جو آدمی صاحب مقدرت ہو، روٹی دے سکے، کپڑا دے سکے اپنی بیوی کو، مکان دے سکے، ازدواجی سکون دے سکے، اگر ان میں سے کوئی چیز نہ دے سکے تو کیا کرے؟ وہ نکاح نہ کرے۔ کیا کرے پھر؟ اللہ نے خود بتا دیا آیت کریمہ ملاحظہ سورہ نور کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نکاح کرا دو ان کا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو شادی والے نہیں ہیں۔ شادی ہوئی تھی، بیوی مر گئی، مستنڈے گھوم رہے، شوہر مر گیا، بیوی بیچاری ویسے بیٹھی ہوئی ہے، غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں، شادی کرانے میں جلدی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت واسع اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح پر قادر نہیں ہے، وہ نکاح نہ کریں، پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اب پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اب حدیث دیکھیے، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنكِحْ، جو آدمی صاحب مقدرت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، وَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی صاحب مقدرت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، اسے پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ طریقہ کیا ہو؟ روزہ رکھے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اسے خسی کر دینے جیسا ہے، اس کی شہوت توڑ دینے والا ہے۔ طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شرائط اور آداب مکمل نہ ہو جائیں۔ ایک تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی سوانح بایوگرافی پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، عبداللہ کے باپ۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی، ورنہ عبداللہ کے باپ کیسے ہو جاتے؟ تاریخ میں کنیت ہے ان کی ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، اس کا مطلب شادی کی تھی آپ نے، اور آپ کا ایک بچہ بھی تھا جسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خانگی قوائف اور حالات کا زیادہ علم شاید مورخین کو ہوا نہیں، انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کی کون تھی، ابو عبداللہ ملتا ہے۔ لیکن چلو مان لیتے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سامنے رہی ہو، اور یہ حدیث سامنے تھی، ہو سکتا ہے نان دینے کے لائق نہ رہے ہو، نفقہ دینے کے لائق نہ رہے ہو، اور اگر ان کی نگاہ میں یہ رہا ہو کہ اگر میں حدیث کی تلاش میں نکلا تو میں بیوی کو وہ تمام چیزیں نہیں دے سکتا جس کے دینے کا شریعت کا حکم دیا ہے، تو میرے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لہذا آپ نے شادی نہیں کی۔ تو جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر ہو وہ نکاح کرے، اور جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر نہ ہو اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس کے پاس نان نفقہ سکنا دینے کی طاقت نہ آ جائے، تب تک پاک دامنی کی زندگی بسر کرے۔ اس حدیث سے استدلال یہ کرنا تھا کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، جو میری سنت پر عمل نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب بتائیے وہ امت محمدیہ سے اگر خارج ہو جائے تو کیا سنت کو لائٹلی لیا جا سکتا ہے؟ ارے سنت کی تحقیر کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج